حضرت اقدس مفتی عمران صاحب نائب مفتی دارالعلوم دیوبند کی خدمت عالیہ میں درخواست پیش کروں گا کہ آپ ہم سب کے لیے اپنے ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم أو كما قال الصلاة والتسليم۔ محترم علماء کرام اور عزیز طلباء، یہ مجمع ہمارے لیے اتفاقی ہے اور باعث عزت۔ ہم جس وقت میں ہیں یہ وقت آیت و شرکت کے لیے شادی میں، لیکن اچھا ہوا یہ مجلس نصیب ہو گئی۔ اس میں میرے استاد حضرت مفتی احسان صاحب بھی ہیں اور حضرت مولانا قاری محمد واصف صاحب بھی ہیں۔ میں ان کا شاگرد ہوں، لیکن وقت جیسا بھی ہے ویسا اپنا اپنا ایک طریقہ میرا بھی نام پر اس میں لگا دیا۔ یہ دو چار روٹی کے لوگ میں کھائے ہیں، یہ فری میں جانے نہیں دیں گے، اس لیے اس کو وصولیابی کے لیے اور میں بھی اس قرض کو اتارنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھ گیا ہوں، استادی کر رہا ہوں۔ میں اس 10 منٹ میں ایک بات جو اس طالب علم کو محسوس ہوتی ہے، میری اور آپ کی ابتدا بحیثیت انسان سیدنا آدم علیہ السلام سے ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارنے سے پہلے پیدا کیا، اور وہ مراحل آپ نے اپنے اساتذہ سے سنے ہوں گے۔ اللہ نے جب فرشتوں کو کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک تو یہ ہے کہ میں ایک مخلوق بنانا چاہتا ہوں تو زیادہ تر پیٹ میں درد نہ ہوتا، لیکن بتا دیا کہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں تو پیٹ میں درد ہے۔ سب سے زیادہ جس کے پیٹ میں درد ہوا اس کا نام شیطان ہے، ابلیس، جو خود اشرف بنا بیٹھا تھا ان کی وجہ سے، لیکن سمجھا دیا فرشتوں کو بھی کہ کیسی مخلوق بن رہی ہے، ذرا عقلی، یہ جو منطق آپ اور آپ پڑھاتے ہیں، یہ عقل کو تھوڑا سا تیز کرنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو بچا کر نکلنے کے لیے اور دوسروں کو پھنسا دینے کے لیے۔ زبان آوری میں آج کے زمانے میں یہ جو چل رہا ہے، صحافت کسی کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کو پھنساتا ہے، اپنے آپ کو بلند کر دیتا ہے۔ تو منطق پڑھا دیا کہ انسان کی تخلیق موٹی موٹی 4 چیزوں سے ہوئی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ جب 4 چیزوں سے ہوئی ہے تو ان میں تصادم ہے، تقابل ہے، آگ پانی کی دشمن ہے، پانی آگ کا دشمن ہے، ہر ایک دوسرے تینوں کا دشمن ہے، ہوا پانی کی بھی دشمن ہے، آگ کی بھی دشمن ہے، اور اسی طرح مٹی کی بھی دشمن ہے۔ آپ نے میپسی پڑھی ہوگی، اگر نہ پڑھی ہو تو دیکھنا، تقریباً 75 صفحے کے بعد عناصر اربع کی جب کیفیت بیان ہوتی ہے تو ان میں ہر ایک کی کیفیت جدا جدا ہے، اور ایسی کیفیت ہے کہ ایک کا بس چلے دوسرے کو ختم کر دے، آگ کا بس چلے تو کسی اور کو سب کو نچا دے، پانی کا بس چلے تو وہ سب کو نچا دے، ختم کر دے۔ ان چاروں چیزوں سے بنایا انسان سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام، جن میں یہ 4 چیزیں ہوں، ان میں لڑائی نہ ہو،
ناممکن ہے۔ اسی لیے تخلیق کے خلاف، نظام خداوندی کے خلاف دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کبھی کر دے ایسا معجزہ ہوگا، نظام نہیں بنتا۔ آپ دعا کرنے لگ جائیں، سردی میں دعا کریں اللہ گرمی پڑنے لگ جائے، گرمی میں دعا کریں اللہ سردی پڑنے لگ جائیں، تو نظام کائنات و نظام خداوندی کے خلاف ہے۔ اسی لیے جب سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، میرے رب میری یہ دعا قبول کر لیجئے، میری امت میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے کہہ دیا تھا یہ قبول نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی تھی کہ نظام تخلیق انسان کے خلاف ہے، یہ تو ہوگا کسی میں۔ اب ان تمام سے مل کے ایک مجموعہ بنا جس کو ماجون کہتے ہیں، ماجون میں سے دو نام نکلے، چاروں کا ملا کر امیر بنایا گیا۔ ایک کا نام جلال، دوسرے کا جمال۔ جلال غصہ، موڈ آف ہونا، اور جمال غصہ ٹھنڈا ہونا۔ ان سے دو چیزیں بنی، تو کبھی جلال ہوتا ہے کبھی جمال ہوتا ہے، ٹھنڈے گرم سے ہی دنیا چلتی ہے۔ اگر دونوں میں جلال آ گیا تو لڑائی تو ہوگی بھائی، اگلے کو بھوک لگی اس کو بھی بھوک لگی، دونوں کو غصہ آ جائے تھوڑی سی بات میں، تو اسی لیے لڑائیاں تو ہو جاتی ہیں اس کے اندر۔ اب یہ جب فرشتوں کو پڑھایا گیا تو فرشتوں نے ایک دم سے کہہ دیا الہی ایسی مخلوق کیوں بناتے ہیں جو لڑے گی، خون بہائے گی؟ ارے فرشتوں نے کتاب میں پڑھا تھا کیا اس سے پہلے؟ کیسے پتا چلا تھا ان کو کہ لڑیں گے؟ یہی تو منطق تھا جو اس میں شیطان نے پڑھایا ان کو۔ اب یہ فرشتے تو کبھی مخالفت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جو مولوی چھوڑ رکھا تھا استاد نے سبق پڑھا دیا، فرشتوں نے بھی ہاں کر لی، لیکن پھنس گئے رب کائنات کے سامنے۔ ہاں کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرما دیا پہلے تو ایک انی عالم مالا تعلمون، بس جو میں نے کر دیا تم نہ کوئی سے تبدیل کرانی، اس سے نہیں کرانی، بس وہ اپنی ہوں اس وقت میں، بس اوقات اپنی دلیل کام نہیں کرتی تو یہ کہنا پڑتا ہے، تو یہ کہہ دیا۔ لیکن تسلی بخش جواب نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے تسلی بخش جواب کے لیے درسگاہ قائم کی۔ سب سے پہلے معلم رب کائنات ہیں، وعلم آدم الاسماء، اس نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، نام، تمام چیزوں کے نام۔ خیر علم بھی تھا، شر علم بھی تھا، وہ جو اس تمام چھلنی میں آتا ہے سب بتا دیا اللہ رب العزت نے۔ کھانا کسے کہتے ہیں، پاخانہ کسے کہتے ہیں، درخت کیا ہے، کٹورا کیا ہے، چمچ کیا ہے۔ فرشتوں کو تو کھانا نہیں تھا، جو مطلب کی چیز ہوتی وہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے توجہ بھی نہیں کی۔ جب توجہ نہیں کی تو سبق بغیر توجہ کے کبھی یاد نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے کہا وعلم آدم الاسماء، اللہ نے نام سکھائے یعنی علم سکھایا آدم علیہ السلام۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، یہی سبق دوسرے گھنٹے میں فرشتوں کو پڑھایا، اس میں شیطان بھی بیٹھا تھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سبق کس سے سنا؟ فرشتوں سے۔ جب استاد کو انداز ہوتا ہے کہ جس کے سبق یاد نہیں کر ہوتا، جو بدماش ہوتا ہے اس سے سنا جائے، لیکن فرشتوں کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو شیطان کا تھا، اس نے ساری یہ اسکرپٹ لکھ رکھی تھی۔ تو جب ان سے سبق سنا تو یاد نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے سنا تو کٹاکٹ سنا دیا۔ انسان کا دماغ، وہ بھی تو انسان ہی تھے، آدم علیہ السلام وہ بھی تو انسان ہی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الملک ابن مروان نے پردے کے پیچھے بٹھا کر ایک کاتب کو یہ کہہ دیا تھا 100 حدیثیں سناؤ، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پیچھے کو لکھنے والا ہے۔ 1 سال کے بعد کہا ابو ہریرہ پچھلے سال اسی جگہ پر 100 حدیثیں آپ سے سنی تھی، وہ 100 کی 100 حدیث سے من نام سنا دو، اگر اس میں رد و بدل ہوئی تو تمہیں حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے ان کے خلاف شکایت تھی کہ وہ حدیثیں بہت بیان کرتے، 3 سال کا صرف وقفہ پایا ہے۔ جس آدمی نے 3 سال پڑھا ہو، اور ایک وہ صحابی جس نے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 10 سال 13 سال مکمل پڑھے ہوں، اور یہ زیادہ بڑا حدیث بن گیا، اعتراض تھا ان کے خلاف۔ بہرحال فرشتوں سے سنا تو فرشتوں کو یاد نہیں، آدم علیہ السلام نے سنا دیا۔ وہیں حضرت ابو ہریرہ نے سارا کا سارا سبق مکمل سنا دیا تھا، یہ بھی تو انسان کا دماغ تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر سے مکہ منتقل ہو گئے تھے۔ مکے سے جب سنا کہ مدینے کے اندر ایک بہت بڑے استاد ہیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، دل میں طلب تھی کہ ان سے سبق سیکھ لوں۔
تو یہ طالب علم اس چکر میں کہ کسی طریقے سے کوئی قافلہ مل جائے مجھے مدینہ پہنچا دے، ایک قافلہ اتفاقاً مل گیا، ان کے پاس اونٹ بھی خالی تھا، کوئی ساتھی انتقال کر گیا تھا راستے میں، وہ واپس گئے لے کر 17 دن کا سفر ہوا تھا اونٹ کو اس زمانے میں، مدینے تک پہنچے تو 17 ہی کلام پاک پڑھے 17 سال کے طالب علم نے، جو ابالی پن کا ہوتا ہے۔ جب سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں بیٹھے، جو تقریباً عصر کی نماز اول وقت میں پڑھتے ہی شروع ہو جاتی تھی، وہاں حدیث سے زیادہ سمجھائی نہیں جاتی تھی، اس لیے کہ عربی دور تھا، جو سب پوچھتا تھا اس کی تشریح ہوتی تھی، دوات قلم سے سب لکھتے تھے، کتابیں نہیں تھی، استاد اپنے حافظے سے پڑھاتا تھا۔ حضرت کہنے لگے کہ اب کیا کروں، اگر ایسے بیٹھا رہا تو استاد کہہ گے یہ کون مولود طالب علم آیا ہے بیچ میں بیٹھا ہوا، کہ ایسے ہی نیچے سے ایک لکڑی سے اٹھا کر ہلکی سی ہاتھ پہ کرنے لگا، استاد بولے یوں کرتا ہوں، لکھ تو نہیں رہے تھے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو استاد نے کہہ دیا، امام مالک رحمۃ اللہ نے تمام طلبہ جس کا وضو نہیں دوبارہ وضو بنا لے، یا جسے دوبارہ وضو کرنی، تمام طلبہ اٹھ گئے، وہ اکیلے بیٹھے رہے وہاں۔ اس کو بلایا کہ تم ادھر آؤ، کہاں سے آئے ہو؟ بتا دیا اس طرح آیا ہوں پڑھنے کے لیے۔ کہا تم تو لکھ بھی رہے تھے، وہ کہاں ہے لکھا ہوا، وہ کاغذ کہاں ہے؟ کہا کہ میں تو ایسے ہی کر رہا تھا ہاتھ پہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بگڑے اور کہنے لگے کم وقت تو نے حدیث کی توہین کی، اس کا مطلب مذاق کر رہا تھا؟ کہا نہیں حضرت، جو آپ بول رہے تھے میں دل کے پنے پر لکھ رہا تھا۔ کہا یاد ہے تمہیں؟ بتاؤ میں نے کتنی حدیث سنائی؟ کہا آپ نے اس وقت سے لے کر اب تک 123 حدیثیں سنائی ہیں۔ کہا پوری سناؤ۔ 123 کی 23 حدیثیں من نعم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سنا دی۔ یہ حافظہ بھی انسان کا تھا، لیکن اس کے بیچ میں بھی کہتا ہوں طالب علم جب طالب علم صحیح ہوتا ہے تو یاد رکھو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم آتا ہے اور کہتا ہے حضرت آپ مجھے پڑھا دیجیے الگ سے۔ کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہاں پڑھاتا ہوں پھر پھلا جگہ جاتا ہوں، ان لوگوں نے گھوڑے کا انتظام کر رکھا ہے، انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں جا نہیں سکتا، جیسے آج کے زمانے میں کہتے گاڑی کا انتظام کر دیں گے، کبھی گھوڑے کا انتظام کر دو گے جا کے پڑھایا ہوں گا۔ کہا میرا سبق نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ ہے، میں الگ سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا آپ ٹائم نہیں ہے تو فرمایا ٹائم تو میں بتا دوں گا۔ طالب علم کہتا ہے کہ کون سا ٹائم ہے؟ کہ حضرت جب آپ چلتے ہیں اپنے شہر سے بغداد سے اس گاؤں تک پہنچتے ہیں تو آپ گھوڑے پر رہیں، میں پیدل دوڑتا جاؤں گا، آپ زبان سے پڑھتے چلے۔ اسی طرح علم حاصل کیا طالب علم تھا، ادھر سے دوڑتے ہوئے جاتے تھے، سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر حدیث سناتے جاتے تھے، وہ ادھر سے دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ اور اس سے مزید وقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اندلس سے پیدل چل کر 18 سال کا نوجوان گھر سے مالدار تنہ تنہا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے آیا تھا، تنہ تنہا پڑھنے آیا تھا بغداد۔ جس وقت مکے بغداد میں پہنچا پتہ چلا امام محمد کو نظر بند کر دیا گیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ کیسے مقابلہ ہو، کیسے پتہ چلے گا؟ گھر بھی نہیں بتا سکتے ورنہ جیل میں جائیں گے۔ مامون رشید کا دور تھا، معتزلیوں کا غلبہ ہو چکا تھا، کسی سے کہا مجھے ذرا سا پتہ بتا دو، پتہ بتا دیا گھر کا، تو چپکے سے جاتے تھے، روزانہ بھیک مانگنے کی طرز پر پیر پر کپڑا باندھ کر جاتے اور دروازے پر جیسی پہنچے زور سے کہتے اجلکم اللہ۔ جب ٹلا نہیں فقیر تو اندر سے نکلے، سفید ریش میں بہت خوبصورت بوڑھا آدمی نکلا، ایک دوسرے کی ہاتھ میں تھی، ان کے کٹورے میں ڈالنے لگا تو وقی ابن مخلد نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اے امام صاحب میں روپے پیسے کا بھکاری نہیں ہوں، میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھکاری ہوں، میں آپ سے حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ کہا نوجوان چلے جاؤ ورنہ تو بھی پکڑا جائے گا، میں بھی۔ کہا حضرت روزانہ اسی طرح مانگتا ہوں گا اور آپ مجھے ایک حدیث سنا دیا کرنا، کسی کو کیا محسوس ہے 1 روپیہ ڈال دینا وہ پولیس دیکھے گی۔ 2.5 سال تک ایسے پڑھا تاریخ، 2.5 سال تک۔ بہرحال کہنا مقصد یہ تھا، روز سے اول میں سبق اللہ رب العزت بات نہیں ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے سبق پڑھایا وہ مولد ہیں۔ پہلا طالب علم حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے فرشتے، سبق نہ سنایا تو درسگاہ میں جو سبق نے سنا تھا اس کو سزا ملتی ہے، تو اللہ نے کہہ دیا سزا ہوگی، اس کو سلوٹ کرو۔ وہ سجدہ جو تھا سلوٹ تھا، میں اس کو دوسری زبان میں بول رہا ہوں، لیکن فرشتوں نے کر دیا، معمول تھے، شیطان اکڑ گیا۔ تو ایک طالب علم ہے جو مانتی کہ ہاں جی غلطی ہو گئی، ایک طالب علم ہے جو مانتا نہیں، ایک وہ ہے جو سنا تھا
ایک وہ جو سنا نہیں سکا، غلطیاں کر دیتا ہے تو سزا قبول کر لیتا، تیسرا وہ ہے جو سناتا بھی نہیں، سزا بھی نہیں قبول کرتا، اس کا کیا کرتے ہیں مدرسے والے؟ فخر انک رجیم، تیرا اخراج ہے۔ تو روز اول سے اخراج بھی منصوص ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا کہ جو بچہ نہ مانے تو اس کا اخراج کر دیا کرو۔ اللہ معلم انسان پہلا متعلم سبق سنا کر آدم علیہ السلام آدمی بنے، علم سے بنے آدمی، جسم و جان اور جس سے شکلوں سے نہیں بنے، یہ میری آپ کی وراثت ہے۔ اور پھر کسی نے کہا تھا شوہر بیوی میں لڑائی ہو گئی، تو لڑائی ہونے کے بعد شوہر نے اچانک یہ کہہ دیا کہ کم بخت کی ماری، اگر تو نہ ہوتی تم جنت سے نہ نکلتے، کماتے کماتے تھک گئے، پسینہ ہو گیا، حال خراب ہو گیا، صبح سے شام تک تو کہے کیا لائے کیا نہ لائے، اور تیری وجہ سے جنت سے نکلے، ورنہ جنت میں مزے نہ کرتے۔ تو اس نے بھی کیا کہہ دیا، اپنی آوارہ مزاجی کو نیا نام نہ دو، ہمیں جنت سے نکلوانے کا الزام نہ دو، حضرت عورتوں کے چکر میں آئے کیوں تھے؟ تو کسی نے ترجمہ کر دیا اس موقع پر ایک دیہاتی انداز میں کہ اے مومنوں تم جو سوچتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جائیں گے، حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تم یہ سوچتے ہو سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، تمہارے بابا کا گھر ہے، تمہیں تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑے کچھ بھی۔ تو کسی نے کہا ہاں اللہ بابا کا تو گھر ہے، لیکن بابا سے چھوٹ گیا تو اسے لینے میں پسینے چھوٹ گئے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔